السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی گلزار اشرف اپنے اسلامک حیرت انگیز انفارمیشن چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اور یہ رہا آج کا پہلا سوال، وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے سلطنت کو ٹھوکر مار کر فقیری اختیار کی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے: اے مخدوم صابر کلیری، بی حضرت نظام الدین اولیاء، سی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ انہوں نے بادشاہت یعنی سلطنت کو ٹھوکر مار کے فقیری اختیار کی۔ دوستان محترم، آج 2 گز زمین کے خاطر بھائی بھائی کا قتل کرنے کو تیار ہے۔ آج پوری دنیا میں جو جنگ ہے وہ کرسی کی تو جنگ ہے، کرسی کی لڑائی ہے، سلطنت کی لڑائی ہے۔ لیکن قربان جاؤ اس مخدوم سمنانی پر جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، دین کی فروغ کی خاطر سلطنت کو قربان کر دیا۔ سمنان کے بادشاہ تھے، کس بات کی کمی تھی؟ لیکن نہیں، اللہ کا حکم ہوا، خضر علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور ہونے کے بعد میں جب اللہ کا فرمان سنایا تو بغیر کسی تاخیر کے والدہ کی اجازت لے کر کے آپ نے سلطنت کو ٹھکرا دیا۔ یہی فرق ہے اللہ کے ولی میں اور ہم میں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ولیوں کے اندر کیا ایسی خاص بات ہوتی ہے، ان لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے کہ تم میں اور ولیوں میں یہی فرق ہے کہ تم چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو فروخت کر دیتے ہو، لیکن اللہ کے ولی وہ اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کی پرواہ بالکل نہیں کرتے۔ مثل مشہور ہے کہ دن گزرتے کچھ نہیں جاتے۔ سلطان اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی کو فرما روائی کرتے 10 سال گزر گئے اور پتہ نہ چلا۔ اب وہ وقت آ گیا جس کی تمنا سلطان کو ہمیشہ سے تھی، مگر عام بشریت اس کو سمجھنے سے عاجز ہے۔ ہم تو گرد و پیش پر جب نظر کرتے ہیں تو کوئی چھوٹی بڑی ہستی ایسی نظر نہیں آتی جو راحت دنیا سے متنفر ہو اور جسے سامان عیش کاٹے کھاتے ہو۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ تخت و تاج، خود مختاری اور سوراج کے لیے لوگوں نے ایمان کو قربان کر دیا ہے، اور ایک ایک دانے پر روپیے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، مگر اپنی چیزیں نہیں چھوڑتے۔ امیر ہو یا غریب، سبھی چاہتے ہیں کہ موجودہ حالت سے بہتر آرام کا سامان مہیا ہو جائے۔ اس کے لیے خواہ انسان کے خون کی ندیاں بہہ جائیں، خواہ زندہ ہستیاں کھڑی جلا دی جائیں، مگر اپنا جہنم بھرا ہی رہے۔ اور سچ پوچھو تو بے دینی و گمراہی اور نیکیوں سے سستی اسی زوال دنیا کی چوری دامن کا نام ہے۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور الوہیت کی ڈینگ مارتا ہے، تو دوسرا اللہ و رسول جل وعلا صلی اللہ علیہ وسلم کی سرکار میں بس زبانیاں اور مزوریاں دکھاتا ہے کہ 4 آدمی میں نام بڑھے اور فرقہ بندی کر کے 4 پیسے پیدا ہو جائیں تاکہ دنیا آرام سے گزرے۔ یہ تو عوام کا حال ہے، اور خواص جو 5 وقتہ نماز کے پابند، روزے کے عادی، حاجی، حافظ، مولوی صاحب وغیرہ وغیرہ ہوں، ہم تو نہیں دیکھتے کہ ان کو آرام و راحت سے نفرت ہو۔ یہ بالکل سچ ہے کہ زمین، جائیداد، دولت، حکومت سے اسلام نے نفرت کی تعلیم نہیں دی ہے، اور بازار حالات میں یہ چیزیں اسلام کو بہت پسند آتی ہیں۔ تاج و تخت والے اور زمیندار اور تعلق دار فہرست میں بھی اللہ کے پیاروں کے نام ہیں، اور بلا شبہ کسب دولت پر اعتراض کرنا اور فقر درویشی کے لیے ناداری یا مالی کمزوری کو ضروری جان کر ارباب کسب کی نکتہ چینی کرنا سخت جہالت اور نہایت درجہ حماقت ہے۔ مگر دیکھنا تو یہ ہے کہ وہ کسی قسم کا قلب و جگر تھا جس کے سر پر شاہی تاج ہے،
اور جس کے قدموں کا روندا ہوا تخت سلطنت ہے، پیسہ روپیہ زمین اور جائیداد کیا ذکر ہے، آزاد حکومت کا زرعی تاج اور خزانہ شاہی کا زبردست سرمایہ اور وسیع حکومت پر کامل اقتدار اسے کچھ نہیں بھاتا، اور عیش کی گھڑیاں اس کو ستاتی رہتی ہیں۔ ہم تو جب گردن جھکا کر سوچتے ہیں کہ اپنا ایک پیسہ بھی چھوڑنا ناگوار ہوتا ہے، اور اپنے کھیت کی ایک گھاس کو کوئی اکھاڑے تو ہم فوجداری کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور اس کی عزت، دولت اور جان ہماری نگاہ میں گھاس برابر بھی نہیں رہتی، تو بے ساختہ دل کہتا ہے کہ ترک سلطنت ایک خرق عادت اور کرامت ہے، اور عام بشریت کی قوت سے بالا تر ہے۔ اس کے لیے اس برگزیدہ ہستی کی ہمت درکار ہے جس کی جہانگیری کا آوازہ ملأ اعلیٰ میں بلند ہو چکا ہو، اور جس کا طائر ہمت عرش پر پرواز کر رہا ہو، افواج قدس جس کی پاسبانی کر رہی ہو، اور قلعہ ولایت جس کی حفاظت کے لیے ہو، قصر قطبیت میں اس کا مسکن ہو، اور خزانہ کرامت پر اس کا اقتدار ہو، تخت ارشاد جس کا پامال ہو، اور تاج غوثیت جس کے سر پر جگمگاتا ہو، اور محبوبیت کا جامہ جس کے بدن پر زیب دیتا ہو۔ اور سچ تو یہ ہے کہ ترک سلطنت کرنے والے کی حقیقت کا سمجھنا ہم سے دشوار ہے، بس آفری ہے ایسے قلب و جگر پر جس نے سلطنت کو گھاس پھوس کے برابر نہ سمجھا، اور دنیا کو اس طرح لات مار دیا جیسے دشمن کو کان پکڑ کے نکال دیا جاتا ہے۔ ہم تو جس قدر ترک سلطنت کی ہمت کو سوچتے ہیں، اتنا ہی سوچتے سوچتے تھک کر بدحواس ہو جاتے ہیں، اور خاک سمجھ میں نہیں آتا۔ بہرحال کوئی سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے، مگر سلطان اوحد الدین سید اشرف جہانگیر سمنانی کو دیکھیے کہ 10 برس تاجداری کی تھی کہ 27 رمضان المبارک کو شب قدر میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام آئے اور کہا، اشرف اب وقت آ گیا، اٹھ کھڑے ہو اور ہندوستان کی طرف چل دو، تمہارے پیر تمہارا بڑا انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان اس خبر سے خوش ہو گئے، نماز فجر پڑھ کر والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور سارا حال کہہ کر رخصت و اجازت سفر طلب کی۔ ماں نے ناز پروردہ فرزند کو خوشی سے الوداع کہا اور فرمایا کہ جان مادر، تمہارے نانا حضرت احمد یسوی نے تمہاری پیدائش سے قبل مجھ سے خواب میں فرمایا تھا کہ تیرے بدن سے آفتاب غوثیت نکلے گا، جاؤ تم کو تمام عالم کی فریاد رسی مبارک ہو۔ سلطان نے اپنے چھوٹے بھائی کو تخت و تاج دیا اور سب سے منہ موڑ کر ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے ایک پتھر کی مورتی میں جان ڈال دی تھی؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت بایزید بسطامی، بی حضرت بشر حافی، سی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یا ڈی حضرت ابراہیم بن ادہم۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ دوستان محترم، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ آپ بازار سے گزر رہے تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے مریدین بھی موجود تھے، جس میں سے آپ کے چہیتے مرید حضرت گلخنی بھی موجود تھے۔ حضور مخدوم سمنانی آگے بڑھے، پیچھے آپ کے مرید حضرت گلخنی کی نگاہ ایک مورتی پر پڑی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ بس آپ کھڑے ہوئے اس مورتی کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور معلوم کیا کہ گلخنی کہاں رہ گئے؟ تو مریدین نے بتایا کہ حضور ایسے ایسے پیچھے مورتی بنی ہوئی کھڑی تھی، وہاں پر رک کر اس کو دیکھ رہے ہیں۔
حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد میں گلخنی سے فرماتے ہیں کیا آپ کو یہ پسند ہے؟ کہا حضور مجھے پسند ہے۔ تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کیا اس سے نکاح کرو گے؟ تو آپ مسکراتے ہیں اور دل میں سوچتے ہیں کہ آج حضرت فرما رہے ہیں جو چاہو مانگ لو۔ تو آپ اشارہ فرماتے ہیں جی حضور جیسا آپ کا حکم ہو۔ حضور سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس کا ہاتھ پکڑ کر قم باذن اللہ فرماتے ہیں تو اس مورتی میں اللہ کے حکم سے جان پڑ جاتی ہے، اور حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی اس پتھر کی مورتی سے جس میں جان پڑی تھی اس سے حضور گلخنی کا نکاح فرماتے ہیں۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، جہانگیر کا خطاب کس اللہ کے ولی کو ملا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے مخدوم صابر قدیری، بی حضرت نظام الدین اولیاء، سی حضرت خواجہ غریب نواز، یا ڈی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی، یعنی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو۔ آپ کے شیخ کو ہمیشہ یہی فکر رہتی تھی کہ مجھے جو دینا تھا وہ میں دے چکا، بس آپ کو انتظار تھا غیب سے کوئی ایسے خطاب کا جو اللہ کی جانب سے آئے۔ حضور مخدوم سمنانی کی آمد کے چوتھے سال ایک شب کو جو شب برات تھی، حضرت شیخ اپنے وظائف و اوراد کے معاملات سے فارغ ہو کر خلوت میں تشریف فرما ہوئے اور ایک مراقبہ فرمایا، یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا اور در و دیوار سے آواز آنے لگی، جہانگیر جہانگیر۔ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ آسمانی خطاب عطا ہوا ہے، ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ فرزند اشرف کو خطاب جہانگیری مرحمت فرمایا گیا ہے۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی دوسرے حجرے میں تھے۔ صبح کو جب نماز فجر کے لیے نکلے اور نماز پڑھی تو حضرت شیخ نے حسب معمول بعد نماز فجر سب سے مصافحہ فرمایا اور سب لوگ آپس میں مصافحہ کرنے لگے۔ اس دن جو بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سے مصافحہ کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ خطاب جہانگیری مبارک ہو۔ اس 4 برس کی خدمت شیخ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دفعہ رمضان المبارک کی رات کو حضرت شیخ نے فرمایا کہ فرزند اشرف کوئی نعمت ابتدائی اور انتہائی میرے پاس نہ تھی جس کو تم کو نہ دیا ہو، بس سمجھ لو کہ اب میں بالکل تم کو لبریز کر کے خشک ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں کہ بعض سفروں میں چند درویش نما لوگوں نے خطاب جہانگیری پر چیمہ گوئیاں شروع کی اور کمال جرت سے خود آ کر اعتراض کیا کہ آپ کا لقب جہانگیر کیوں ہے؟ کیا آپ دنیا بھر کے اولیاء اللہ سے بڑھ کر ہیں؟ جو لقب کسی کو نہ ملا وہ آپ کو کہاں سے مل گیا؟ اس میں غرور نخوت کی بو آتی ہے۔ آپ نے پہلے فرمایا کہ یہ عطیہ شیخ ہے، یہ بھی سمجھا دیا کہ تم لوگ مراتب ولایت سے ناشنا ہو کیونکہ اس بحث میں پڑھتے ہو، مگر نہ سمجھنے والے کو کوئی کیا سمجھا سکتا ہے۔ معترض کا جوش ٹھنڈا نہ ہوا اور زبان درازی بڑھتی گئی۔ حضرت پر جلال کا غلبہ ہوا، نظر قہر ڈال کر فرمایا کہ تم اتنا سمجھنے سے عاجز ہو کہ میں جہانگیر ہوں؟ اب میں تم کو دکھا دیتا ہوں کہ میں جہانگیر بھی ہوں اور جہانگیر بھی ہوں۔ اس ارشاد کے ساتھ ساتھ معترض نقطہ چین کی جان نکال دی گئی۔ اور یہ رہا آپ کا اگلا سوال، وہ کون سے اللہ کے ولی ہیں کہ جنہوں نے 7 سال کی عمر میں پورا قرآن 7 قراءت سے حفظ کر لیا تھا؟ اور آپ کے آپشن یہ رہے، اے حضرت بشر حافی، بی حضرت ابراہیم بن ادہم، سی حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، یا ڈی ان تینوں میں سے کوئی نہیں ہے۔ اور اب آپ کا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور صحیح جواب ہے آپشن سی، یعنی حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پورا قرآن 7 قراءت سے حفظ کر لیا تھا۔ پیارے اشرف، ماں باپ کی آنکھوں کے تارے اشرف کی پرورش آغوش شاہی میں ہونے لگی۔ جب ماشاء اللہ سے چلنے پھرنے اور منہ سے بولنے کے دن آئے تو
बड़े बड़े उलमा और अइम्मा तालीम के लिए मुकर्रर किए गए। बुलंद इकबाल अशरफ ने 7 बरस की उम्र में सारा कुरान शरीफ सातों क़िरात से याद कर लिया और माँ बाप ने अब इल्म कमाल ख़ानदानी की तरफ उनको झुका दिया। अभी 14 बरस की उम्र हुई थी कि तमाम उलूम व कमालात में सनद हासिल कर ली और अरब व अजम में इल्म कमाल का आवाज़ा बुलंद हो गया। अकाबिर उलमा बग़रज़ इस्तिफ़ादा व शागिर्दी हाजिर होने लगे और फ़ारस की तालीम गाहों में हुज़ूर सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का तूती बोलने लगा। दोस्तान मोहतरम, पिछली वीडियो में किया जाने वाला सवाल कि दुनिया की वो कौन सी मशहूर मस्जिद है जिसको जिन्नातों ने तामीर किया, और इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, बैतुल मुक़द्दस यानी मस्जिद अक़सा। और सही जवाब देने वाले लोगों के नाम ये रहे: अब्दुल्ला इमरान अत्तारी, अरीशा खान, आलिया जन्नत, नियाज वारिस, मोहम्मद उवैस, फुरकान खान, अदनान अशरफी, अनवर अशरफी, अमीर बानो, हाफिज़ फैज़ अशरफी, मोहम्मद परवेज़, अंजल सैफी, अब्दुर्रहमान, हाफिज़ अफजाल। और ये रहा आपका आखिरी सवाल, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का मज़ार मुबारक कौन सी जगह पर है? और आपके ऑप्शन ये रहे: ए कलियर शरीफ, बी देवा शरीफ, सी की छोछा शरीफ, या डी बदायूं शरीफ। दोस्तों, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जा कर के देना है। सही जवाब देने वाले लोगों के नाम अगली वीडियो में बोले जाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।